مسیح یسوع کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انتخاب کس کا، برکت یا لعنت کا۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور بزرگ موسیٰ کی معرفت لکھی گئی توریت اور اس کی کتاب استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں سے 28ویں آیت تک پڑھے تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہیں۔ آئے غور کرتے ہیں۔ دیکھو، میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ کلام خدا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ ہمیں کس طرح سے خدا کے کلام سے سرشاد کرتے ہیں اور ہماری جانوں تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، قادر مطلق خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنے کلام کو اس وقت بنی اسرائیل، اس قوم، اس قبیلے اور امت کے ساتھ بات کرتا، لیکن آج ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ خدا نے ہر دور میں بنی نوع انسان سے بات کی اور وقتاً فوقتاً اپنے خادمین کے وسیلہ سے اور ذریعہ بذریعہ اور ملٹی میڈیا کے ذریعے سے خدا آج لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے اس چینل کو پسند کیا، سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر کیا، کمنٹس کیا۔ میں تہ دل سے ان کے لیے شکر گزار ہوں اور برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، اس چینل کا مقصد ہی ہمارا خدا کے کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا اور کلام کی رسائی تک ہے، تاکہ ہم دنیا کے کونے کونے تک خدا کے کلام کو پھیلا سکیں۔ آئے ہم کلام اقدس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں۔ قادر مطلق خدا اپنے کلام میں یوں نازل فرما رہے ہیں کہ میں آج کے دن لعنت اور برکت تمہارے آگے دونوں رکھ دیتا ہوں اور تم اسے انتخاب کرو، تمہیں کون سی چیز چاہیے۔ اس سے ہماری حکمت اور دانائی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا زندہ خدا جو ہمیں زندگی بھری باتوں سے اپنے کلام سے زندگی بخشنا چاہتا ہے، اس نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس لیے قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ تم میرے حکموں کو مانو، میرے آئین کو مانو، میرے قوانین کو مانو، میرے ارشادات پر اپنی زندگی کو بسر کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو تو تم بابرکت ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی عبادت کرنی ہوگی اور خدا کے آگے سر جھکانا ہوگا اور اپنے خدا کو اپنا خالق اور مالک ماننا ہوگا، کیونکہ وہ تمام دنیا کا بنانے والا اور تخلیق کرنے والا اور دنیا کا تمام اختیارات اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ پاورفل خدا ہے، زندہ خدا ہے، ابدی خدا ہے اور ابداباد رہنے والا خدا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے قادر مطلق خدا نیچے 27ویں آیت میں یوں فرما رہے ہیں، برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔
اپنے خدا کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی تمجید کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی بڑھائی کرنا اور اس کے حضور چلنا، اور راست بازی، ایمانداری، دیانتداری، پرہیزگاری، دینداری اور خدا شناسا ہونا یہ خدا کو پسند ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا برکت دیتا ہے۔ لیکن جب 28ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک نا واقف نہیں۔ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، تم نا واقف نہیں ہو، پھر بھی تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور تمہارا عبادت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت نہ تو سنتی ہے، نہ تو اپنی جگہ بدلتی ہے، اور نہ اس کے پاس پاور ہے، اور نہ قدرت ہے، اور نہ وہ حقیقی ہے، کیونکہ وہ ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت ہے۔ اور غیر معبود ہونا یعنی کہ غیر لوگوں کے بنائی ہوئی مورتوں کو پوجنا، جس طرح خروج 20 باب میں لکھا ہوا ہے۔ آئے ہم اس پہ بھی غور کرتے ہیں۔ جب ہم خروج 20 باب اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں اور 4 آیت کا مطالعہ کریں اور اس کی 5 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ یہاں پر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا رب الالفاظ، وہ جو حی القیوم لا تبدیل، ہر گھڑی ہر لمحہ وعدوں میں سچا، مہربان، ازلی لا تبدیل، وہ آسمانوں کے آسمان میں نہ سمانے والا خدا، وہ جو غیور ہے، جو غیرت رکھتا ہے، وہ اس بات کو ہم پر قرار دیتا ہے کہ تم کسی ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت یا غیر معبود کو نہ ماننا، جیسا کہ غیر اقوام کرتی ہیں، یعنی کہ قبر پرستی، زر پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، انسان پرستی اور ایسی سی بہت سی پرستش ہے جو لوگ اپنی زندگی میں رکھ کر اور انہیں خدا جان کر عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ حکمت دانائی کا سرچشمہ، کل کائنات کا بنانے والا اور دنیا کو پیدا کرنے والا، سچا، ابدی، قائم دائم رہنے والا خدا، پاک یہوہ خدا رب الالفاظ، دنیا کا کریٹر اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والا، وہی خدا ہے جسے سجدہ، تعریف، تمجید، پوجا، عبادت، پرستش واجب ہے، اور اسی کی عبادت کرنا اور اس کے لیے تمجید کرنا۔ عزیزو، ہم ایسے حکموں پہ کیوں عمل کرتے ہیں جو انسان خود حکم بناتا ہے، یا ہم اس کے حکموں کو مانیں جو انسان کو اور اپنے کلام کو اور دنیا کو تخلیق کرتا ہے، یعنی کہ اپنے کلام کو ہم پر انڈیلتا ہے تاکہ ہم اس کا ڈر مانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے حضور چلیں اور اس سے زندگی اور برکت پائیں۔ اور جب ہم غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر لوگوں کی طرح، غیر اقوام کی طرح، انسان وہ جو لانتی ہے جو غیر معبودوں کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت کو یا دیگر دھاتوں کی پرستش کرتا ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ اس لیے خدا نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آج لعنت اور برکت میں دونوں تمہارے آگے رکھ دیتا ہوں، اب انتخاب کر لیں۔ اب حکمت اور دانائی کا
خدا ہمیں حکمت دے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسے انتخاب کر کر اپنا خدا جان کر اسی کی عبادت کریں، کیونکہ صرف اسی کی عبادت واجب ہے، تاکہ ہم لانتی نہیں بلکہ بابرکت قوم، بابرکت قبیلہ، بابرکت امت اور بابرکت گھرانہ بن کر خدا کے حضور برکت پائیں، نہ کہ ہم لانتی قرار دیے جائیں اور خدا کی حضوری سے باہر ہو جائیں۔ لیکن عزیزو، اس بات کو جانیں کہ خداوند خدا رب الالفاظ ہم پر لعنت نہیں، برکت برسانے کا خواہش مند ہے، زندگی دینے کا خواہش مند ہے، نہ کہ موت، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھ کر، ہم خدا کے بیٹے یسوع پہ ایمان رکھ کر زندگی پاتے ہیں اور خدا کی حضوری میں فرزند بن کر زندگی اور برکت پاتے ہیں۔ اے عزیزو، اے میرے بہن بھائیوں، اے کرسچن کمیونٹی، جان جاؤ کہ خدا کے علاوہ کوئی ہمیں برکت نہیں دے سکتا، اور کوئی پیر یا کوئی قبر یا کوئی ایسی دھات ہمیں برکت نہیں دے سکتی سوائے زندہ ابدی جلالی پاک پتر خدا، وہ جو حی القیوم لا تبدیل، ہر گھڑی ہر لمحہ موجود خدا ہے، وہ ہمیں بابرکت بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے ان الفاظوں کو، ان کلام کو، اس احکام کو اپنی زندگی میں رکھے جس سے ہم بابرکت ہو کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ میسج دینے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ترک کر دو جو ہمارا خدا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے اور اس کے آئین پر چلیں گے اور اس کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کریں گے تو ہم بابرکت گھرانہ کہلائیں گے۔ اور آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔